السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا تھا. هل كان يخص شيئا من الأيام. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے کچھ دن خاص کیے ہوئے تھے؟ قال لا. وہ فرمانے لگے تھے بل كان عمله دينا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہمیشگی والے ہوتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد وہ رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کے گھر جب یہ دو رکعتیں پڑھی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ تو عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے سے روکتے ہیں، آپ کو کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو پہلے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مہمان ظہر کی نماز کے بعد میرے پاس پہنچے تھے اور ان کی مشغولیت کی وجہ سے میری ظہر کے بعد کی دو رکعتیں رہ گئی، لیکن پھر یہ دو رکعتیں آپ روزانہ پڑھتے تھے. تو پھر پوچھا گیا کہ آپ ان دو رکعتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو عمل شروع کر دیتا ہوں اس کو ہمیشہ کرتا ہوں. ایمان والوں کی یہ صفت بھی ان کے اعمال میں ہمیشگی ہوتی ہے.
پسند بھی ہوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اعمال ہوتے ہی وہ ہیں جن کو انسان ہمیشہ کرتا ہو۔ اور آگے الفاظ ہے وَإِنْ كَانَ، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان المبارک کی عبادتوں کو باقی رکھنا یہ کسی بھی شخص کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ بہت بڑی عبادت روزہ تھی، تو رمضان گزر گیا ہے لیکن روزے ختم نہیں ہوئے، ابھی شوال کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے 6 روزے رکھتے بھی تھے، آپ تو ویسے زیادہ رکھتے ہوں گے۔ ان 6 روزوں کی آپ نے ترغیب بھی دی ہے، اسی لیے من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ جو شخص رمضان کے روزوں کے بعد 6 روزے شوال میں رکھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے۔ شریعت چاہتی ہی یہ ہے کہ وہ عبادت جو رمضان میں آپ کرتے تھے وہ باقی رہے، چاہے اس میں کمی آ جائے، لیکن وہ تسلسل ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اب اس حدیث میں بھی ہے کہ جس نے 6 روزے شوال میں رکھے اسے سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث بھی ہے جس میں آپ نے ہر مہینے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث میں بھی یہ جس نے 3 روزے ہر مہینے کے رکھ لیے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، کیونکہ ایک دن کی 10 گنا ہوتی ہے، 3 کو 10 سے 30 دن ہوتے ہیں، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ شوال کے 6 رکھنے سے بھی سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور ہر مہینے 3 روزے رکھنے سے بھی سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ تو فرق یہ ہے کہ جو آدمی ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے اسے سال بھر کے نفلی روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو رمضان کے بعد 6 شوال کے رکھتا ہے اسے پورے سال کے فرضی روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ چونکہ رمضان کے 30 اور وہ 29 بھی ہو تو 30 ہی ہوتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شہران عید اللہ الحسان، عید کا مہینہ جو ہوتا ہے اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی ہے، 29 کا بھی ہو تو 30 کا اجر ملتا ہے۔ تو 30 روزے یہ ہوتے ہیں اور 6 شوال میں شامل کر کے 36 کو 10 سے ضرب دے تو 360 روزوں کے یعنی فرضی روزوں کے ثواب کو انسان پہنچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو وصیت بھی کی ہوئی تھی، جن میں ابو ذر غفاری بھی، سیدنا ابو ہریرہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ ایام 20 کے روزوں کا بھی لوگوں کو حکم دیا کرتے، ترغیب دیا کرتے۔ 14، 15، 16 ان 3 دنوں کا روزہ، یعنی رمضان کے تو 30 ہے، لیکن رمضان گزرنے کے بعد یہ روزوں کا تسلسل ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ رمضان المبارک میں قیام اللیل کی توفیق ملی ہوئی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، رمضان گزر جانے کے بعد بھی اس کو باقی رکھنا چاہیے، چاہے اس کی مقدار میں کمی آ جائے، لیکن اس عبادت کو کلی طور پہ چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرضی سے مثال بھی دی ہے،
فلا تكونوا كالذين نقضوا غزلها من بعد قوة انكاسا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو سارا دن چڑھتا چلا چلا کے سود کاٹتی ہے، سود بناتی ہے، اور پھر شام کو اپنے ہی ہاتھ سے اسے جڑا جڑا کر دیتی ہے۔ اگر بعض مفسرین نے کچھ اقوال نقل کیے کہ واقعہ مکہ میں جو عورت تھی شاید اس کی عقل کی کمی تھی، سارا دن چڑھتا چلا چلا کے سود کاٹ کاٹ کے شام کو جو بنتا تھا اسے اپنے ہی ہاتھوں سے چڑا چڑا کر دیتے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنی محنت کو ضائع ہونا دینا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو رمضان کی عبادتوں کو باقی رکھنے کے لیے لازمی کہ اس تسلسل کو اور اس استقرار کو انسان جاری رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں اس کی بات ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال میں اس کی بات ہے۔ کوئی تھوڑی سی سستی ہوئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تہجد کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بڑا اچھا انسان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ رات کو نماز پڑھا کرے، اپنی اس عبادت کو توڑے نہیں جو وہ کیا کرتا ہے، اور نہ ہی انسان کو ایسی عبادتوں کو ختم کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں افعال بارے کی ابتدا میں مومنوں کی صفتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، ان میں سے ایک صفت یہ ہے الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، رمضان ہو غیر رمضان ہو، وہ مکہ میں ہو وہ پاکستان میں ہو، ان کی عبادت کا تسلسل ختم نہیں ہوتا، وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے حدیث مبارکہ کا اشارہ دے دیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن خاص کرتے تھے کہ رمضان میں کام کر لیا، رمضان گزرا تو چھوڑ دیے، کیا ان کے دن خاص تھے، مہینے خاص تھے؟ فرمایا دن کان عملہ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں ہمیشگی ہوا کرتی تھی۔ لہذا ہمیں اس کوشش اور کاوش میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش کو دیکھ کر، ہماری نیتوں کو دیکھ کر، ہماری سوچ کو دیکھ کر، اور اسی طرح کا حدیث میں اشارہ بھی موجود ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ لَشَتَّىٰ، تمہاری کوششیں مختلف ہوتی ہیں، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، دوسرے مقام پہ تم اپنی کوششیں قیامت کے دن اپنے سامنے دیکھو گے۔ جب کوئی بھی انسان اس کوشش میں لگ جاتا ہے، نیکی کی خواہش اور تمنا اور کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کو آسان کر دیتے ہیں۔ فَصَلْ يَسِّرْهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو نیکی کی کوشش کرے گا نیکی آسان کر دے، اور جو برائی کی کوشش کرے گا اللہ کہتے ہیں اس کے لیے برائی بھی آسان کر دے۔ نیکی کی کوشش کرنے کے لیے برائی مشکل ہو جاتی ہے، اور برائی کی کوشش رکھنے والے میں نیکی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اعمال میں ہمیشگی، اعمال میں دوام، اور اپنے اعمال کو باقی رکھنا، یہ جہاں ایمان والوں کی صفت ہے وہاں اللہ رب العالمین کے یہاں انتہائی محبوب عمل۔ اس کو آپ ایک دنیاوی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ بازار میں جائیں، موبائل کی مثال آپ لے لیں، بڑا عام ہے موبائل شخص کی جیب میں۔ اگر کوئی دکاندار کسی خریدار کو یہ کہہ دے کہ یہ موبائل آپ لے لیں، یہ مہینے کے بعد خراب ہو جائے، ہم میں سے کوئی خریدے نہیں خریدے گا، اس نے مہینے کے بعد ہمیں چھوڑ دے جائے۔ آپ یہ چیز لیتے 1 سال کے بعد اس نے خراب ہو جانا ہے، آپ نہیں لیتے۔ آج ہر انسان لائف ٹائم لرننگ کی چیزوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ جب ہم دنیا کے معاملے میں ایک ایسی چیز کو پسند نہیں کرتے جس کی مقدار ایک معروف زمانے تک ہوتی ہے، تو اللہ
کے مسلمان رمضان میں نماز پڑھتے، صرف رمضان میں روزہ رکھتے، صرف رمضان میں صدقہ کرتے، صرف رمضان میں وہ خدا رہتا ہے، صرف رمضان میں وہ حلال و حرام کی تمیز کرتے، اور پھر رمضان گزر جانے کے بعد ہر چیز ختم ہو جاتی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر ثوابا، ایک بڑی مشہور بات اور مثال ہے کہ نیکی کرنا آسان ہے، لیکن نیکی کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے، نیکی کو باقی رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور نیکیوں کے تمام اور استقرار ہمیشگی یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال دی تھی جب اللہ رب العالمین نے جنت کو بنایا اور جنت کو سجایا اور فرشتوں سے اپنی جنت کی زیارت کروائی اور پھر ان سے پوچھا میرے بندوں میں سے کون ہے جو اس جنت میں آنے کی تمنا کرے؟ فرشتوں نے کہا یہ تو دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اس میں آنے کی تمنا نہ کرے۔ تو آیا جاؤ جہنم کو دیکھو، اس کے عذابوں کو دیکھو، اس کی سختیوں کو دیکھو، اس کی ہولناکیوں کو دیکھو، اس کی گہرائیوں کو دیکھو، اور بڑھتی ہوئی آگ کی شوٹوں کو دیکھو، اور پھر مجھے بتاؤ وہاں کون ہے جو جانے کی تمنا کرے؟ فرشتوں نے دیکھا اور کہا جاتا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو یہ چاہے کہ اسے اپنی جہنم میں پھینک۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اب دوبارہ جاؤ، آپ جنت کو بھی دیکھو، جہنم کو بھی دیکھو، اور پھر خود ہی فیصلہ کرو کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا۔ جب اللہ رب العالمین کے یہ ملائکہ جنت کو دیکھنے کے لیے گئے تو جنت کے گرد گرد مشکلات کی بات لگی ہوئی ہے، اعمال کی بات لگی ہوئی ہے، مشقتوں کی بات لگی ہوئی ہے، نیندیں قربان کر کے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی مشقت ہے، اعمال میں باقی رہنے کی مشقت ہے، اپنے اعمال میں صبر کرنے کی مشقت ہے، اللہ کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے کی مشقت ہے، اللہ کے لیے چیزیں قربان کرنے کی مشقت ہے۔ وہاں مشقت کی باتیں لگی ہوئی ہے اور جہنم کے ارد گرد خواہشات کی باتیں لگی ہوئی ہے۔ دل کرتا ہے یہ کر لو، دل کرتا ہے وہ کر لو، اپنے دل کے پیچھے چلتا چلتا اپنی عادت برباد کر بیٹھتا ہے۔ تو پھر فرشتوں سے اللہ نے پوچھا آپ بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ کوئی خوش نصیب ہی ہوگا تو تیری جنت کا واسطہ پہنچے، اور کوئی ہی خوش نصیب ہوگا جو تیری جہنم سے بچ سکے۔ یہ عمل کرنے سے بات نہیں آتے جو خواہشات کے ہیں، اور قربانیاں پیش کرنا کسی بندہ مومن کا ہی کام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو نیکی ہوتی ہے اللہ کے ہاں وہ محبوب ہوتی ہے جو باقی رہنے والی ہوتی ہے۔ عربی لغت کے مطابق یہ آیت وہ ہونی چاہیے تھی والصالحات الباقیات۔ عربی اور اردو کی ترکیب میں فرق ہوتا ہے موصوف صفت کا، لیکن اس مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے اللہ نے قانون بدلا ہے، اللہ نے قاعدہ بدلا ہے، اور فرمایا والباقیات الصالحات۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لغت کے اعتبار سے ہونا چاہیے نعبد ایاک و نستعین ایاک، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن چونکہ کائنات میں کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اللہ نے پیغمبر کا قاعدہ تبدیل کر دیا ہے اور اٹھا کے ایاک کو پہلے کر دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں بس، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب کسی چیز کی اہمیت کا اظہار کرنا ہو تو پھر پہلے اور لیے تبدیل ہو گئی۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ نے پوری قانون یہاں پہ رکھا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک۔ اے میرا پیغمبر اپنے امتیوں کو بتا دو تیرے رب کے ہاں محبوب عمل وہ ہوں گے جو باقی رہنے والے، جن نیکیوں کو انسان باقی رکھے گا وہ نیکیاں اللہ کے ہاں بہتر بھی ہے اور ثواب کے اعتبار سے زیادہ بھی۔
دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے، اپنے اعمال میں ثابت قدم رہنے والوں کی اپنی فضیلتیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جو لوگ اپنے رب کو رب کہہ کے ڈٹ جاتے ہیں، ان کی نمازیں اسی طرح، ان کے روزے اسی طرح، ان کے صدقے اسی طرح، ان کی عبادتیں اسی طرح، ان کی ریاستیں اسی طرح، ان کا خوف خدا وہی ہے، ان کی ضرورت و قربت ایک ہی ہے، ان کے اعمال میں فرق نہیں پڑتا۔ ہر رمضان میں زیادتی ضرور ہو جاتی ہے لیکن دوسرے مہینوں میں وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لگے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں اس راستے پہ، اور اسی راستے پہ ان کو موت آ جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کو موت آنے لگتی ہے، جب نزع کی حالت ہو اور اللہ معاف فرمائے انسان شعور سے عاری ہو جاتا ہے، پیشاب کو بردے تک نکل رہے ہوتے ہیں اور خوفناک فرشتوں کو دیکھ کے اس کی کیفیتیں یہ ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ زبان سے کلمہ کفر بھی نکل جاتا ہے، لیکن یہ خوش نصیب انسان جس کو ثابت قدمی کی توفیق ملی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے موت کے وقت آ جاتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو۔ خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے، غم بچھڑی ہوئی چیز کا ہوتا ہے۔ تمہیں اولاد کا غم نہیں ہونا چاہیے، تمہیں مال و اسباب کا غم نہیں ہونا چاہیے، تمہیں بیوی بچوں کا غم نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کسی غم کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ آگے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اور صراط میں کیا ہوگا، میزان میں کیا ہوگا، نامہ اعمال میں کیا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پہ کیا ہوگا، تمہیں یہ بھی کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ نہ گزری ہوئی چیزوں کا غم کھاؤ، نہ آنے والی چیزوں کا خوف کھاؤ۔ ابشروا بالجنہ، اور ہم فرشتے تمہیں اس جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو سال بھر نیکی کی تمناؤں میں لگے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نیک اعمال کرنے کا اجر اپنی جگہ، فائدے اپنی جگہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی ہے یا اللہ کے نیک بندے، بہرحال نبی ہو یا نیک بندے ہو، قرآن نے ان کی ابدیت کا اشارہ دے دیا کہ اللہ کے انتہائی برگزیدہ انسان، اگر دونوں نبی ہو تو کمال ہے۔ جارے سفر ان کا مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھ لیا تھا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ان کے ذہن میں یہی بات ہے کہ میں وقت کا نبی ہوں، میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ کہا میں سب سے بڑا عالم، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ فرمایا موسیٰ مجمع البحرین کی طرف نکل، وہاں میرا ایک بندہ تجھے ملے گا، وہ تجھ سے بڑا ہے، اس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ظاہرہ دیا، ایک مچھلی پکڑی اور یہ نشانی تھی اللہ کی طرف سے، اور ساتھ اپنا ایک صاحب لیا اور خضر علیہ السلام کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ یہ بڑی خوبصورت سی باتیں ہیں۔ دین کا علم سیکھنے کے لیے ہجرتیں کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ نبی نکلے اپنے گھروں سے، چھوڑا انہوں نے اپنے گھروں کو، اور میں تو آج آپ کو یہی کہوں گا انشاءاللہ اللہ ہم اسی موضوع پہ رکھیں گے بھی۔ ابھی مدارس دینیہ کا آغاز ہو جائے گا، سال شروع ہو جائے گا، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے نکالے اپنے گھروں سے، انہیں اپنے لیے سرمایہ بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اور ایک بار کھلا عمل اعلان یاد رکھے، انسان کا دماغ انتہائی چھوٹا ہے، ان کی سوچیں بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ وہ بیچارہ سوچتا ہے نہ جانے مدرسے میں میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو پتہ نہیں کھانا کیسا ملے گا، پتہ نہیں اس کو ماحول کیسا ملے گا، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گا۔
میرا اس کے بغیر دل نہیں لگے گا، میرا بچہ تو ناز و نخرے میں بنا ہوا ہے، یہ مدرسے کی تعلیم کیسے کھائے گا، یہ دماغ سے چیزیں نکالو۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ انبیاء کرام کی سنتیں ہمیشہ انسان کے لیے دنیا آخرت میں عزت کا باعث ہوتی ہے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو بچے دین کی تعلیم کے لیے گھروں سے نکلتے نہیں ہیں، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور پریشانی ہوگی، دنیا میں بھی ہوتی ہے، اور وہ بھی کیوں نہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کو ہم نہیں مانتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہاں تو صرف اللہ نے اشارہ دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ دیا تھا، موسیٰ میرا ایک بندہ ہے، اس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بات سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میرے اس بندے تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں اس سے وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا باتیں سمجھ آتی ہے، انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے، یہ علم دین ایسا مبارک علم ہے کہ اپنے سے چھوٹے سے جب تک انسان سیکھتا نہیں ہے تب تک وہ عالم نہیں بنتا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ غرور مٹاتا ہے، یہ تکبر مٹاتا ہے، یہ عاجزی پیدا کرتا ہے، یہ دنیا کی محبتیں دل سے نکالتا ہے، یہ بڑوں کا احترام دل میں پیدا کرتا ہے، یہ چھوٹوں کی شفقتیں دل میں پیدا کرتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اپنے صحابی سے سنی، سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، مشہور واقعہ ہے، انہوں نے دجال سے ملاقات کی، کشتی پھنسی اور ہوا میں ہچکولے کھاتی کھاتی ڈوبتی تیرتی ایک جزیرے پہ جا کے نکلی۔ تو وہ کہتے ہیں بابا ہم نے ایک بڑے بڑے بالوں والی مخلوق دیکھی، اس کے بہت بڑے بال، اور اس کے بڑے بالوں کی وجہ سے یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا چہرہ کدھر ہے، اس کے دونوں کدھر ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پوچھا تو کون ہے، اس نے کہا مجھے چھوڑے، مجھے نہ پوچھے میں کون ہوں، آپ ذرا اگلے جزیرے میں جا کے دیکھیں وہاں کون ہے۔ تو سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جزیرے کی طرف نکل، وہاں پہ دجال جھگڑا ہوا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا، نہ جانے کب کا پیدا ہوا ہے، زنجیروں میں لٹکا پڑا ہے۔ اب ہماری عقلیں تو بعض دفعہ ان چیزوں کو نہیں مانتی۔ آج سائنس کہاں پہنچ گئی، ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی، ترقی کہاں تک پہنچ گئی، ریڈار کہاں تک پہنچ گیا ہے، نہیں دیکھ سکتے دجال۔ لائے نا ذرا انٹرنیٹ کو بڑھا کے دجال کی تصویر دکھائیں لوگوں کو، یہ اللہ اکرم الراحمین کے کام ہے، وہی جانتا ہے۔ کہتے ہیں جو ہی ہم بولے اس نے ایک کروٹ لی اور ہم سے پوچھا کون لوگوں، ہم نے بتایا ارض حجاز سے آئے ہوئے ہیں۔ کہا وہ کھجوروں والی سرزمین وہاں سے آئے ہو؟ کہا ہاں ہم اسی زمین سے آئے ہیں جہاں کھجوریں اگی ہوئی۔ اس نے کہا وہ آخری نبی ظاہر ہو گئے، آخری نبی کا ظہور ہو گیا؟ ہم نے کہا ہاں اس کا ظہور ہو گیا۔ تو سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نے بہت بڑی لڑائی لی اور یوں کھڑا ہوا جیسے یہ بھی اپنے رسے وسے توڑ دے گا، کڑیاں توڑ دے گا اور یہ زمین پہ نکل پڑے گا۔ اور اس نے وہ لفظ بھی بولے تھے، پھر اس کا مطلب ہے میرے نکلنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اب یہ روایت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، آپ نے بڑے فخر سے صحابہ کو سنا دی، اور تمیم داری بڑا فخر کیا کرتے تھے اور اپنے لیے بڑا شرف سمجھا کرتے تھے کہ میری بیان کردہ حدیث خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنائی۔ اس لیے یہ دین عاجزی کا دین، امام بخاری کا جو مقام ہے اس مقام سے کوئی مسلمان ایسا نہیں جو واقف نہ ہو۔
لیکن انہوں نے اپنے شہید امام ترمذی سے حدیث لے لی، ان سے حدیث پڑھ لی اور فرمایا کرتے تھے یہ کیسے عاجز لوگ ہیں کہ جتنا فائدہ میں نے ترمذی سے لے لیا ہے، ترمذی باوجود اس کے میرے شاگرد ہے، اتنا ترمذی مجھ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے جتنا میں بخاری میں ترمذی سے فائدہ ہے۔ تو اس علم میں اللہ کی قسم بڑا فائدہ ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ تب آتی ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، اولاد بگڑ چکی ہوتی ہے، نافرمان ہو چکی ہوتی ہے، پھر بات نہیں مانتی، پھر تنگ ہوتے ہیں، پھر تنگ کرتے ہیں، پھر اللہ نہ کرے ایسا وقت بھی آتا ہے کہ زندگی موت کا بھی تو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی اولاد کو سرمایہ بنائے اپنے لیے، صدقہ جاریہ بنائے اپنے لیے، یہ انبیاء کا مشن ہے، اس پہ آ جائے۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، وہ کہتے مقامی کو نتیجہ ہے تباہی، جن بچوں کو گھروں میں رکھو گے نتیجہ تباہی رہے گا۔ یہ کہتے مقامی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور کہتے مقامی کو نتیجہ ہے تباہی، رہ باہر میں آزاد وطن صورت باہی، یوں اللہ کے دین کے لیے نکلو جیسے مچھلیاں سمندر میں سفر کرتی پھرتی ہوتی ہیں۔ بڑے خوبصورت اشعار بولے ہیں اس نے، وہ کہتے مقامی کو نتیجہ ہے تباہی، رہ باہر میں آزاد وطن صورت باہی، ہے ترک وطن سنت معمول الہی، دے تو بھی نبوت پہ صداقت کی گواہ۔ اگر نبوت کو تصدیق کرنا ہے تو نکل۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی، انشاءاللہ خطبہ یہ موضوع رکھیں گے۔ اللہ کی توحید کے لیے ہد نے 6000 کلومیٹر سفر کیا تھا، پرندہ ہوں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ ارض سما میں لوگ سورج کو سجدہ کر رہے، اور یہی آگے بڑھ رہی تھی سلیمان علیہ السلام۔ تو بہرحال بات جو اصل میں آپ سے کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نکلے، اپنے ساتھی کو ساتھ لیا، سمندر میں اس ملاقات ہونی ہے، مجمع البحرین جہاں دو سمندر ملتے، قصہ مختصر ملاقات ہوئی۔ خضر علیہ السلام لے کے حضرت موسیٰ کو ساتھ چلے، ایک بچہ ملا راستے میں، اس کو قتل کر دیا۔ ایک کشتی پہ سفر کیا تو اس کے پھٹے پھیر دیے، کشتی میں پانی پڑا، کشتی ڈوب گئی۔ ہر بار حضرت موسیٰ سوال کرتے تھے، اور خضر علیہ السلام نے روکا تھا مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ آگے چل کے ایک دیوار ہے، وہ گر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے خضر کہنے لگے اس دیوار کو ہم نے کھڑا کر دیا۔ گاؤں والوں سے پانی مانگا، پانی نہیں دیا۔ گاؤں والوں سے کھانا مانگا، کھانا نہیں دیا۔ مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کیا، اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام دونوں اس دیوار کو سیدھا کرنے لگے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا میں بتاؤں گا یہ کام میں نے کیوں کیے، اور پھر ہم سب جانتے ہیں اس دیوار کے بارے میں کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے۔ اس دیوار کے نیچے یتیموں کا سرمایہ پڑا ہے، ان کا خزانہ پڑا ہے، ان کے باپ نے رکھا تھا کہ جب یہ دیوار گرے گی بچے جوان ہو چکے ہوں گے، وہ اس خزانے کو دیکھ کے خزانہ نکال لیں گے، لیکن بچے ابھی بڑے نہیں ہوئے، وہ ابھی کم سنی کی عمر میں ہے، اور یہ دیوار گرنے کو آ گئی ہے۔ اگر ان کے جوان ہونے سے پہلے یہ دیوار گر گئی، لوگ ان کا خزانہ اٹھا لیں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں اس دیوار کو ہم کھڑا کر دیں۔ اور آگے الفاظ ہے، اللہ بھی یہی چاہتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اور قرآن مجید کے الفاظ پہ ذرا آپ غور کریں، یہ کام اللہ نے کیوں کروایا؟ الفاظ ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس لیے دو نبیوں سے اللہ نے یتیموں کے خزانے کی حفاظت کے لیے مزدوری کروا کے دیوار کھڑی اس لیے کروائی ہے کہ ان کا باپ انتہائی نیک انسان، باپ نیک، پیچھے خزانہ چھوڑ کے گیا، اس خزانے کے ضائع ہونے کا کوئی غم نہیں تجھے ہونا چاہیے، اور پھر آنے والے حالات کی اس کا کوئی غم نہیں اور کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جو لوگ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی برستی ہے۔ دعا کرے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ میں ایک دو مختصر سی باتیں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حالات کمزور تو کبھی کبھار آ کے سرور کائنات سے کچھ مانگ لیا کرتے تھے. لوگوں سے بھی کبھی مانگنے کی عادت پڑی، ان سے بھی مانگ لیتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سوال کیا. آپ کے پاس جو کچھ تھا آپ نے دیا. حکیم نے دوبارہ سوال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دے دی. انہوں نے مزید کا سوال کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات کی. آپ نے فرمایا یا حکیم ان ھذا المال خضر حلو، یہ مال بڑا میٹھا ہوتا ہے، بڑا سرسبز ہوتا ہے، یہ انسان کو آزمائش میں اور فتنے میں ڈالتا ہے. اگر تجھے اللہ دے سوال کے بغیر پھر تو برکتیں آتی ہیں، اور سوال کر کے جو مال لیا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی. حکیم تو سوال نہ کیا کر. اللہ اکبر. اللہ ثابت قدمی دے تو ایسے دے. حالات کمزور ہیں، گھر میں فاقے ہیں، کاروبار نہیں ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے، لیکن حکیم نے سوال کرنا چھوڑ دیا. اور صرف سوال کرنا نہیں چھوڑا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، مال غنیمت میں چیزیں آئیں، حکیم کو بلایا، کہا حکیم آؤ اپنا حصہ لے جاؤ. حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس مال سے میرے پیغمبر نے مجھے روک دیا تھا. حکیم اب یہ مال لینے نہیں آئے گا. کہا آپ کا حصہ ہے، کہا نہیں مجھے چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا تھا. وہ بچا کے رکھتے رہتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہ گواہ رہنا میں نے حکیم کا حصہ نکالا ہوا ہے، لیکن وہ لینے کے لیے آتے ہی نہیں ہے. ان کی طرف بھیجا جاتا تو قبول نہیں کیا کرتے تھے. اور راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کی قسم جس دن حکیم کو اللہ کے پیغمبر نے روکا تھا سوال کرنے سے، اس دن سے لے کے حکیم بن حزام نے مرتے دم تک پھر کسی سے سوال نہیں کیا. انسان ثابت قدم ہو تو ایسا، بلکہ الفاظ تو اور بھی زیادہ عجیب ہے کہ اگر وہ سواری پہ کھڑے ہوتے تھے، سواری پہ، اور ان کے ہاتھ سے وہ کوڑا اور لاٹھی نیچے گر جاتی تھی نا، تو وہ یہ بھی کسی کو نہیں کہتے تھے مجھے پکڑا دو. یہ سوال بھی چھوڑ دیا، خود سواری سے نیچے اترا کرتے تھے اور نیچے اتر کے لاٹھی پکڑ کے دوبارہ سواری پہ سوار ہو جاتے تھے. پھر بات بنے تو ایسے، استمرار ہو تو ایسا، عمل میں ہمیشگی ہو تو ایسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام سلمہ سے شادی ہوئی. بڑی قیمتی باتیں ہیں. ام سلمہ کے خاوند ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے ایک ہی حدیث مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنی تھی لوگوں کو بیان کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچ جائے وہ یہ دعا کرے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا فی اہلی و مالی. یا اللہ میری یہ مصیبت دور کر دے، یہ میری کمی پوری کر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ دے دے. اللہ ضرور بہتر بدلہ دیا کرتے ہیں. بیوی نے حدیث سنی، یہ دعا یاد کر لی، خاوند فوت ہو گئے. اب یہ اللہ کی بندی اس دعا میں لگ گئی، یا اللہ مجھے بڑی مصیبت پہنچی ہے، اب مجھے اس سے بہتر بدلہ نصیب فرما دے. عدت مکمل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام وصول ہو. نیک دعائیں اور نیک اعمال فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. جہنمی جہنم میں جو خواہش کریں گے نا، ان کی خواہش صرف یہ ہوگی ربنا اخرجنا منہا، یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے. کس لیے نکال؟ نعمل صالحا، ہم دنیا میں جا کے نیک عمل کر لیں، ہم دنیا میں جا کے نیک عمل کر لیں. یہ نہیں سونا اکٹھا کرے، چاندی اکٹھی کرے،
دنیا اکٹھی کرے، خواہشات کو جا کے پورا کر لے، میری ایک تمنا تھی بنگلہ بنانے کی رہ گئی، میں جا کے وہ پوری کر لوں، نہیں، اس کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوگا، یا اللہ میں جا کے نیک اعمال کر لوں۔ آج میرے اور آپ کے پاس بھائیو وقت ہے، ہم یہ نیک اعمال کر سکتے ہیں، ان کو جاری رکھے، پورا سال کرے۔ مومن وہ نہیں ہوتا جو رمضان کا مومن ہو اور رمضان گزر جانے کے بعد اس کی عبادتوں میں فرق پڑ جائے، فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں کبھی ایمان کی کیفیت بڑی ہوئی ہو تو اعمال میں اضافہ ضرور ہو جایا کرتا ہے، یہ تو ایمان والوں کی صفت ہے۔ وہ جب قرآن سنتے ہیں ایمان بڑھ جاتا ہے، جب ایمان کی باتیں سنتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی، ابو سلمہ سے ایک بیٹا تھا جرمی، بڑا مشہور واقعہ ہے اس بچے کا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئے، آپ کی پرورش اور تربیت میں پل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا۔ بچہ ہے، جن بچوں کے والدین بالخصوص والد سر سے اٹھ جاتا ہے تو اس کی تربیت نہیں ہوتی، اس کی تعلیم کا بندوبست نہیں ہوتا، اور الحمدللہ میں نے آپ کو 2-3 جمعوں سے اعلان کر دیا ہے کہ ایسے بچوں کی کفالت کا ہم نے الحمدللہ پروگرام بنایا ہوا ہے۔ دعا کرے اللہ ہمیں کامیاب فرمائے اور سرخرو کرے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تربیت نہیں، آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے بچہ، کبھی برتن کے اس حصے میں ہاتھ مارتا ہے، کبھی برتن کے اس حصے میں ہاتھ مارتا ہے، کبھی وہاں سے چیز اٹھا لیتا ہے، کبھی وہاں سے اٹھا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا، ابھی اس کی کوئی عمر ہے سمجھانے والی، ابھی تو اس کی عمر ہے کھیلنے والی۔ 15 سے 17 سال کی عمر کو نکل جاتا ہے اور ہماری زبان سے یہی کلمہ نہیں جاتا کہ ابھی تو بچہ ہے۔ صبح اٹھاتے نہیں اپنے بچوں کو نماز کے لیے، ابھی بچہ ہے، روزہ نہیں رکھنے دیتے کہ ابھی بچہ ہے، اور وہ بلوغت کی عمر کو بھی پہنچ چکا ہوتا ہے۔ آپ نے تو یہ نہیں دیکھا اور دیکھا بھی نہیں کرتے تھے آپ، بچہ ہے، بڑا ہے، گھر ہے، باہر ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمی کوتاہی دیکھتے وہاں فوراً دور کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹا اس طرح کھانا نہیں کھاتے، 3 کلمات فرمائے تھے، یا غلام، ہو میرے بیٹے، ہو میرے بچے، سب للہ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو۔ کل بھی یمینی کا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، اور یقین مانے شرم آتی ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جانوروں کی طرح بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا بیٹا دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، وہ کل مما یلی کا، اور اپنے سامنے سے کھانا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں لے کے جاتے۔ لو جی، بچے کو نبی کائنات علیہ السلام نے کھانے کا سنت طریقہ سکھا دیا، یہ بڑی عمر کو پہنچ گئے، اور کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، اس دن سے لے کے آج تک میں نے جو کھانا کھایا ہے اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھایا۔ ایسے ہو ثابت قدمی، ایسے اپنے عملوں کو باقی رکھا جائے۔ آخری روایت بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزانہ 12 رکعتوں پہ ہمیشگی کر لے، یعنی فرضی نمازوں کے ساتھ سنت مؤکدہ جو 12 ہوتی ہے، ان پہ جو بندہ ہمیشگی کر لیتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے یہ آپ سے حدیث سنی اور ایک عرصہ گزرنے کے بعد کہا کرتی تھی میں نے جب سے اپنے پیغمبر سے یہ حدیث سنی ہے میں نے یہ 12 رکعتیں چھوڑی ہیں۔ ہم جانتے ہیں صحابہ سے ہمیں دین پہنچانے والے تابعین ہیں، تابعین سے دین پہنچانے والے تبع تابعین ہیں، ان سے آگے دین پہنچانے والے تبع اتباع تابعین ہیں، ان سے آگے دین پہنچانے والے ائمہ امت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے حدیث سننے والا کہتا ہے میں نے جب سے ان سے حدیث سنی ہے میں نے بھی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ ان سے سننے والا کہتا ہے میں نے بھی جب سے حدیث سنی ہے میں نے بھی نہیں چھوڑی۔ اور آج تک لوگ یہی کہتے آ رہے ہیں جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہوئی ہوتی ہے کہ جب سے میں نے حدیث سنی ہے میں نے بھی نہیں چھوڑی۔ کاش ہمارے اوپر بھی ایک وقت آئے کہ ہم بھی ایک عرصہ گزرنے کے بعد یہ کہہ دیں
کہ میں نے بھی جب سے سنی تھی میں نے نہیں چھوڑی. یہ ثابت قدمی اور یہ استمرار اور یہ ہمیشگی اگر اعمال میں رہی جو رمضان میں تھی تو انشاءاللہ اللہ اکرم الحاکمین رمضان کی عبادتیں بھی قبول فرمائیں گے اور مزید نیکیوں کی توفیق سے بھی انسان کو امکنات فرمائیں گے. میری اللہ اکرم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک کاموں میں ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے نیک اعمال کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اعمال کو ضائع کرنے والی چیزوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. چند ایک چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ ضرور کریں گے. کن کن چیزوں سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور کن کن چیزوں سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, کن چیزوں سے اعمال میں کمی آتی ہے. اللہ ایسے اعمال سے ہم